بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، حج کا یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ حج کے تعلق سے کل کی گفتگو میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حج کیا ہے اور حج کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ اس مبارک سفر میں جا رہے ہیں تو اس مبارک سفر میں جاتے ہوئے ہر ایک کی نیتیں مختلف ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا جو سفر فرمایا تھا تو زمانے جاہلیت کے اعتبار سے آپ نے ذوالحلیفہ سے حج کا احرام باندھا تھا، لیکن جب وادی عقیق میں پہنچے تھے تو حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام پہنچایا کہ قل عمرۃ فی حجۃ، کہ آپ کہیے کہ اسی حج کے احرام میں میں عمرے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے آنے اور پیغام پہنچانے کے بعد حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کر لی۔ اب آپ کے ساتھ جو لوگ تھے دو طرح کے لوگ تھے صحابہ کرام۔ کچھ ایسے تھے جو قربانی کا جانور مدینے سے اپنے ساتھ لے کر کے چلے تھے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30 اونٹ قربانی کی نیت سے مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے لیے تھے، اور بھی صحابہ کرام تھے جنہوں نے لیا، لیکن زیادہ تر صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے ہدی یعنی حج میں لگنے والی قربانی کا جانور ساتھ میں نہیں لیا تھا، اور مکہ مکرمہ حضور کے ساتھ پہنچے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ 24 ذی الحجہ کو پہنچے تھے اور 13 ذی الحجہ کو آپ حج مکمل کر کے مدینے کے لیے واپس روانہ ہو گئے تھے، یعنی 24 کو پہنچے تھے تو 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، اور اس کے بعد 24 کو آپ روانہ ہوئے تھے اور 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے، یعنی مدینے سے مکے کا سفر آپ کا 10 دن کا سفر تھا۔ 24 ذی القعدہ کو چلے تھے اور 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور جب مکہ مکرمہ پہنچے تو 4 سے لے کر کے 13 کی شام تک آپ مکہ مکرمہ میں حج ملا کر کے رہے۔ آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کرام دو طرح کے تھے، قربانی کا جانور لائے تھے نہیں لائے تھے۔ جب یہ سب مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا اور تمام لوگوں نے آپ کے ساتھ عمرہ کیا۔ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے اعلان کیا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہیں ہے وہ اپنا سر منڈا کر کے احرام اتار دیں۔ زمانے جاہلیت میں یہ مشہور تھا، اور اس زمانے سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور ہے، یعنی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، تو زمانہ جاہلیت سے ایسا مشہور تھا کہ ان 2 مہینے 10 دنوں میں عمرہ کرنا افجر الفجور ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، کوئی عمرہ نہیں کرتا تھا۔
اس غلط بات کو ختم کرنے کے لیے حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کر کے آئے تھے کہ آپ اس حج کے احرام میں عمرے کی بھی نیت کر لیں. تو حضور نے اعلان فرمایا، تمام صحابہ کرام نے عمرے کی نیت کر لی. اب جب عمرہ ہو گیا تو آپ نے یہ دریافت فرمایا، بلکہ اعلان کیا کہ جس کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں ہے وہ سر مڈا کر کے اپنا احرام اتار دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے 30 اونٹ تھے اور 70 اونٹ آپ نے یمن سے منگوائے تھے. ایسے 100 اونٹوں کی قربانی حضور نے اپنی طرف سے دی تھی. اب جن کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا ان کے لیے سر مڈا کر کے احرام اتار دینے کا حکم تھا. صحابہ کرام متردد تھے کہ کیا کریں، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا اور تابع داری ان کا مزاج تھا. تھوڑے سے سوچ بچار کے بعد جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا سر مڈا کر کے انہوں نے احرام اتار دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں اتارا تھا، اس لیے کہ آپ ہدی کا جانور لے کر کے آئے تھے. پھر آپ نے پورا حج کیا. اب پورا حج کر لینے کے بعد جن لوگوں نے عمرہ کر کے احرام اتار دیا تھا، حج کے دن آئے، انہوں نے حج کا احرام باندھا اور حج کر لیا. تو آپ کے ساتھ جو لوگ آئے تھے کچھ ایسے تھے جنہوں نے حج عمرہ ایک احرام میں کیا تھا، جس کو قران کہتے ہیں، اور باقی سب ایسے تھے جنہوں نے آ کر کے عمرہ کیا، احرام اتار دیا اور پھر حج کے لیے انہوں نے الگ سے احرام باندھا، تو ان کا حج تمتع ہو گیا. ان کا حج تمتع ہو گیا. حضور نے ہجرت کے بعد ایک حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. حج کے بعد آپ نے ہجرت کے بعد آپ نے صرف ایک حج کیا. اسی ایک حج سے ائمہ اربعہ نے حج کے تمام مسائل کا استنباط کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے. امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. دلیل سب کی حضور کا حج ہے، سب کی دلیل حضور کا حج ہے. یہیں سے یہ بات بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ ائمہ اربعہ کے جو اختلافات ہیں وہ تمام اختلافات فطری ہیں اور یہ امت کے لیے باعث رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. امت کے لیے اللہ نے راحتیں عطا کی ہیں اس اختلاف کی وجہ سے. خود حضور نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی کے سینے میں کینہ، عداوت اور حسد نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذوالحلیفہ سے روانگی ڈالی تھی تو آپ نے حج کا احرام باندھا تھا. برابر سب نے حج کا احرام باندھا تھا. لیکن جب وہاں سے آگے بڑھے اور یہ سمجھ لیجئے کہ 12-15 میل چلنے کے بعد ایک وادی آتی جس کو وادی عقیق کہتے، وہاں پر حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ آپ اسی احرام میں عمرے کی نیت بھی کر لیں. حضور نے کر لیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. کیوں؟ کہ حضور نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا تھا تو کس چیز کا احرام باندھا تھا؟ بولو نا. حج کا احرام باندھا تھا. اس لیے حج افراد افضل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے مدینہ منورہ سے اور ذوالحلیفہ پہنچے تو آپ نے حج کا احرام باندھا، عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا، کسی نے نہیں باندھا تھا. اس لیے حج افراد افضل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے. کیوں؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت سے احرام باندھا تھا،
لیکن ساتھ میں عمرے کی بھی نیت کر لی. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے عمرہ کر لیا، تمام صحابہ اور صحابیات نے عمرہ کر لیا، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ جس کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں ہے وہ اپنا سر مڈا کر کے احرام اتار دے. تو ان کا عمرہ ہوا. اور حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل. حضور نے ایک جملہ استعمال فرمایا تھا. آپ نے یہ فرمایا کہ لو استقبلت مستدبرت ما سقت الہدیہ، کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ پاک کی طرف سے اس طرح کے احکامات آنے والے ہیں تو میں قربانی کا جانور ساتھ میں لے کر کے نہیں آتا، میں بھی عمرہ کرتا، عمرہ کر کے سر مڈا کر کے احرام اتار دیتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی منشا اور خواہش یہ تھی، منشا اور خواہش یہ تھی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور نہیں لاتا، اور نہیں لاتا تو عمرہ کر کے میں بھی احرام اتار دیتا، پھر حج کے دن آتے تو حج کا احرام باندھ کے حج کرتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا، خواہش اور چاہت یہ تھی. آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ لو استقبلت مستدبرت، جو حالات بعد میں پیش آئے اگر مجھے پہلے سے معلوم ہوتے تو میں قربانی کا جانور ساتھ میں لے کر کے نہیں آتا، سر مڈا دیتا، احرام اتار دیتا. تو یہ حج تمتع ہوتا جو ہم لوگ عام طور پر کرتے ہیں کہ یہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں تو عمرے کا احرام باندھ کر کے جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر کے عمرہ کرتے ہیں اور سر مڈا کر کے احرام اتار دیتے ہیں. پھر بغیر کسی پابندی کے ہم لوگ وہاں رہتے ہیں، جب حج کے ایام آتے ہیں تو پھر حج کا احرام باندھ کر کے حج کر لیتے. تو امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا. اللہ پاک کی منشا یہ تھی کہ اسی حج کے احرام میں عمرے کی بھی نیت کرے. حضرت جبرائیل نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا، آپ نے اسی حج کے احرام میں عمرے کی نیت کر لی. اور اللہ کی منشا ہدی کا جانور ساتھ میں تھا، اس لیے آپ نے سر نہیں مڈایا، احرام نہیں اتارا، احرام کی حالت میں رہے عمرہ کرنے کے بعد، اور جب حج کے ایام آئے تو اسی احرام میں آپ نے حج کیا. تو ابتدا کچھ اور تھی، درمیان کا معاملہ کچھ اور تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا وہ حج قران تھا، اس لیے حج قران افضل ہے. اب ائمہ اربعہ کے اختلافات کو آپ سمجھ سکتے ہو. ہم میں سے کس کی ہمت ہے کہ ہم چاروں میں سے کسی ایک کو غلط بول سکیں؟ سب کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حج افراد، اس لیے کہ حضور نے حج کا احرام باندھا تھا. امام شافعی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہما نے فرمایا حج تمتع، اس لیے کہ حضور نے لوگوں کے عمرے کے بعد سر منڈوا کر احرام اتروا دیا تھا، اور اپنے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بعد میں اس طرح کے حالات بننے والے ہیں تو میں قربانی کا جانور نہیں لاتا، میں بھی عمرہ کر کے احرام اتار دیتا. اس لیے حج تمتع افضل ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حج جو تھا عملی اعتبار سے وہ حج قران تھا، اس لیے حج قران افضل ہے. حضور نے حج افراد نہیں فرمایا، آپ نے حج تمتع نہیں کیا. کون سا حج کیا تھا؟ حج قران کیا. تو حضور کا عمل جو ہے وہ حج قران کا ہے، اس لیے حج قران افضل ہے. یہ ایک مثال ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ ائمہ اربعہ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دین کے تمام مسائل میں اگر اختلاف کیا ہے تو اس اختلاف کی کوئی بنیاد ہے. کوئی اختلاف بغیر دلیل کے نہیں ہے. ہر ایک کے پاس حضور کی دلیل، حضور کا عمل ہے، حضور کا ارشاد ہے. اس لیے ہم ان میں سے کسی کو بھی غلط
نہیں کہہ سکتے۔ اب ہم لوگوں کو جانا ہے تو یہ بات اس واقعے کے پس منظر میں سمجھ لینی چاہیے کہ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد، ایک حج تمتع اور ایک حج قران، اور تینوں میں فرق یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج کا سفر اختیار کرے تو اب اس کو اس بات کا اختیار شریعت نے دیا ہے کہ وہ چاہے تو حج افراد کرے، چاہے تو حج تمتع کرے، چاہے تو حج قران کرے، یہ اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن فرق اس میں کیسے ہوگا تو علماء نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے وطن سے روانہ ہوا اور میقات سے پہلے اس نے صرف حج کا احرام باندھا ہے تو اس کا یہ حج حج افراد ہوگا۔ یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے گا تو طواف قدوم کرے گا، حاضری کا طواف، عمرہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے عمرے کا احرام نہیں باندھا ہے، عمرے کی نیت نہیں کی ہے۔ اسی احرام میں وہ حج کے آنے کا انتظار کرے گا، جب حج کے ایام آئیں گے تو حج کر کے وہ احرام اتار دے گا سر مڈوا کر کے۔ اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں۔ یہ 10 تاریخ کو مینا آئے گا، شیطان کو کنکری مارے گا، قربانی نہیں ہے، سر مڈائے گا، احرام اتر جائے گا، ساری پابندی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایک پابندی باقی رہے گی میاں بیوی کے تعلقات کی، یہ طواف زیارت کے بعد ختم ہوگی۔ تو یہ ہے حج افراد۔ اور اگر کوئی شخص اپنے وطن سے چلا اور میقات سے پہلے اس نے صرف عمرے کا احرام باندھا اور عمرے کا احرام باندھ کر کے مکہ مکرمہ پہنچا، عمرے کے اعمال و افعال ادا کیے، سر مڈا کر کے احرام اتار دیا، اب حج کے دنوں کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، حج کے دن آئیں گے تو پھر حرم سے وہ حج کا احرام باندھ کر کے حج کرے گا، تو اس کا یہ حج حج تمتع ہے۔ اس میں سہولت ہے، آسانی ہے، زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے۔ تیسرا حج ہے حج قران، کہ آدمی اپنے وطن سے چلا تو میقات سے پہلے اس نے ایک احرام باندھا اور اس ایک احرام میں اس نے دونوں کی نیت کی، کہ حج کی بھی نیت کی، عمرے کی بھی نیت کی، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ کر کے احرام کی پابندیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا، عمرہ کیا، عمرے کے اعمال مکمل کر لیے، سر نہیں منڈائے گا، بغیر سر مڈائے اسی احرام میں حج کا انتظار کرے گا، جب حج کے ایام آئیں گے تو حج کرے گا، اور حج مکمل ہونے پر سر مڈا کر احرام اتارے گا، اب جا کر کے اس کا احرام اترے گا۔ یہ حج حج قران۔ حج افراد اور حج قران کے مسائل قدرے، تینوں حج کے مسائل الگ الگ ہیں، اس لیے عام طور پر حج کی کلاسوں میں حج تمتع کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ حج تمتع کرتے۔ جن افراد کو حج افراد کرنا ہے یا حج قران کرنا ہے وہ الگ سے مسائل پوچھ لیں، ہم ان کو بتا دیں گے۔ لیکن تینوں حج کے مسائل ہم لوگ اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ آدمی پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو حج افراد کے مسائل تمتع میں یاد آنے لگتے ہیں، کسی کو قران کا مسئلہ تمتع میں یاد آنے لگتا ہے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حج کی کلاس میں عام طور پر حج تمتع کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ حج ہو یا عمرہ ہو، اس کے لیے احرام ضروری ہے، بغیر احرام کے حج بھی نہیں ہوگا، بغیر احرام کے عمرہ بھی نہیں ہوگا۔ ان دونوں عبادتوں کے لیے احرام ضروری ہے۔ احرام کے لفظی معنی آتے ہیں حرام کرنے کے، اور جب آدمی احرام باندھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کچھ حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اسی لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے۔ جب اس نے عمرے کا ارادہ کیا یا حج کا ارادہ کیا اور اس نے احرام باندھا، تو جس وقت احرام باندھتا ہے یعنی احرام کی نیت کرتا ہے اور حج عمرے کی نیت کرتا ہے،
اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے تو پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. ان پابندیوں میں یہ چیز ہے کہ کچھ حلال چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی. جیسے بیوی حلال تھی، اب احرام کی وجہ سے بیوی سے تعلق نہیں قائم کر سکتے. از اول تا آخر ساری چیزیں ممنوعات میں، حتیٰ کہ تعلقات کی بات بھی نہیں کر سکتے، اشارہ اور کنایہ بھی نہیں کر سکتے. یہ احرام کی پابندی میں سے. اسی طرح بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، بدن سے میل کچیل دور نہیں کر سکتے، جسم کے زائد بال دور نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے. حدود حرم میں آدمی خود رو جو پودے ہیں ان کو نہیں توڑ سکتا، شکار نہیں کر سکتا خشکی کا. یہ ساری پابندیاں ہیں. انہی میں سے یہ ہے کہ مرد سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، پیر کی ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانک نہیں سکتا جوتے اور چپل سے. یہ ساری پابندیاں، یہ ساری چیزیں حلال تھی. اس سے کیوں منع کر دیا گیا؟ اس لیے کہ اب اسے حج اور عمرہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں کہ یہ چند چیزیں اب تم پر حرام ہے جب تک احرام اتر نہیں جائے گا. اس لیے اس کو کہتے ہیں احرام. اور مرد حضرات احرام کی حالت میں جو پابندی ہوتی ہے کہ وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اس لیے وہ 2 چادر استعمال کرتے. تو مجازن ان دونوں چادروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ احرام نہیں ہے. اگر بے سلے ہوئے کپڑے کا نام احرام ہوتا تو خواتین کو بھی اجازت نہیں ہوتی. احرام در حقیقت نیت کا نام ہے. اور احرام اس طرح باندھا جاتا ہے کہ آدمی جسم کے زائد بال کو دور کرے، سر پر بڑے بال ہو تو ان کو مختصر کر لے، ناخن وغیرہ کاٹ لے اور خوب اچھی طرح غسل کر لے تاکہ جسم کا میل کچیل دور ہو جائے. اور اس کے بعد مرد کے لیے پابندی ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا. تو بے سلی ہوئی یعنی بے سلا ہوا کپڑا احرام کی 2 چادر استعمال کرے گا، ایک لنگی کی جگہ پر اور ایک جو ہے اوپر کا جسم ڈھانکنے کے لیے. مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، اس لیے وہ چادر پہنتا ہے. خواتین کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع نہیں ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے استعمال کریں گی. دستانے استعمال کرنا چاہے ان کو اجازت ہے، دستانہ استعمال کرے گی. موزے استعمال کرنا چاہیں وہ موزے استعمال کریں گی. مردوں کو دستانہ پہننے کی، موزہ پہننے کی اجازت نہیں ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے. مرد سر نہیں ڈھانک سکتا، عورتیں سر ڈھانک کے رکھیں گی. لیکن عورتوں کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ چہرے پر کپڑا اس طرح نہیں ڈالیں گی کہ وہ کپڑا چہرے پر لگے. لیکن پردہ ضروری ہے، پردہ ختم نہیں ہوگا. بعض خواتین ایسا سمجھتی کہ بس اب پردہ نہیں، پردہ فرض ہے. اس لیے ہیڈ کی طرح وہاں پر ٹوپی ملتی ہے، اس کے اوپر سے جو چہرے پر جالی ڈالی جاتی ہے وہ ڈالی جائے تو وہ جالی کپڑے سے دور، چہرے سے دور رہتی ہے. پردہ ہر حال میں ضروری ہے. اب جب احرام باندھنا ہے تو آدمی غسل اچھی طرح کر لینے کے بعد اگر چاہت ہو، تقاضا ہو تو میاں بیوی ملاقات کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا احرام باندھا تھا تو آپ مدینے سے چلے. ظہر کی نماز کے بعد آپ ذوالحلیفہ پہنچے جو مدینے سے 12 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں پہنچ کر کے آپ نے وہاں پر قیام فرمایا. رات آپ نے ذوالحلیفہ میں گزاری اور تمام ازواج مطہرات سے آپ نے ملاقات فرمائی. اور پھر آپ نے فجر کی نماز سے پہلے غسل فرمایا اور پھر آپ نے احرام باندھا، فجر کی نماز پڑھی اور پھر فجر کی نماز احرام باندھا. فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد آپ نے پھر احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھی. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز نفل احرام کے لیے، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر.
پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ کافرون آپ نے پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھی. آپ نے نماز مکمل کی، اپنے سر کو آپ نے کھول لیا اور اس کے بعد آپ نے نیت کی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اللہ میں نے حج کی نیت کی ہے، اسے آپ میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما لے. تمام لوگوں نے حج کی نیت کی. تو ہمیں اختیار ہے، حج تمتع کرنا ہے تو ہم جب روانہ ہوں گے تو جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ہم لوگ احرام باندھ لیں گے. احرام کس طرح باندھا جائے گا آپ کو بتایا. سر ڈھانک کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نماز میں سلام پھرنے کے بعد سر کھول لیں گے اور اس کے بعد نیت کریں گے اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، کہ اللہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے، اسے آپ میرے لیے آسان فرما دیں اور قبول فرما دیں. آپ نے نیت کر لی، اس کے بعد آپ دعا کریں. دعا میں عمرے کی آسانی کی دعا خاص طور پر کریں اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان کر دے، عمرے کو آسان کر دے، اچھے ساتھی عطا فرمائے، سفر کے اندر جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، سفر میں وحشت اور گھبراہٹ سے اللہ محفوظ رکھے، سفر میں اچھے ساتھی اللہ پاک عطا فرمائے جو نیکی کے کاموں پر ہمارے مددگار ہوں. یہ مانگے. اس کے علاوہ آپ جو مانگنا چاہے مانگ سکتے، آپ کی مرضی. اپنی دنیا اور آخرت کی جو حاجتیں ضرورتیں ہیں آپ مانگیے. اور میں نے پہلے دن یہ بات کہی تھی کہ اس سفر میں اصل چیز دعا ہے، اصل چیز دعا ہے. اس لیے آپ کو دعا ہی کرنا ہے، دعا ہی کرنا ہے. آپ سفر میں رہیں، آپ نے دعا کر لی، دعا کر لینے کے بعد آپ کا احرام اس وقت تو شروع ہوگا جب آپ تلبیہ پڑھو گے. بغیر تلبیہ کے احرام شروع نہیں ہوگا. جیسے نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ ضروری ہے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تو نماز شروع ہوگی؟ نہیں شروع ہوگی. بغیر تکبیر تحریمہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لیا اور آخر تک سب کچھ آپ نے پڑھا، نماز نہیں ہوگی آپ کی. اسی طرح بغیر تلبیہ کے آپ کا احرام شروع نہیں ہوگا. آپ کا احرام نہیں ہوگا تو نہ آپ کا عمرہ ہوگا نہ آپ کا حج ہوگا. ان دونوں عبادتوں کے لیے احرام شرط ہے. اس لیے آپ تلبیہ کہاں پڑھیں گے؟ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نے نیت کر لی عمرے کی، آپ نے دعا کر لی. اب آپ کو میقات سے پہلے تلبیہ پڑھ لینا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ یہ ساری تیاری کر لیے. ساری تیاری کر لینے کے بعد آپ سفر کی ساری کارروائی مکمل کر لیں اور جب آپ جہاز میں بیٹھیں، آپ بیٹھتے ہی سامان ومان رکھ کر کے اطمینان ہو گیا، آپ تلبیہ پڑھ لیں. یاد رہے گا. اور یہ اس لیے میں یاد دلا رہا ہوں کہ آدمی یہاں تک پہنچتے پہنچتے تھک کر کے چور ہو جاتا ہے. آپ کو مالیگاؤں سے جانا ہے، اب کل رات میں آپ کو نکلنا ہے، آج رات سے ہی سب چالو ہو جاتا نا، ایک دن پہلے سے ملنے ملانے والے آنے لگ جاتے. آدمی کو سونے کا وقت نہیں ملتا بلکہ کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا. کتنی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ گھر سے کھانا کھا کے نہیں نکل سکے، راستے میں کہیں رک کر کے کھانا پڑا. تو ایک دن پہلے سے آپ کے پیچھے یہ حالات آ جائیں گے. اور پھر یہاں سے آپ کو بمبئی جانا ہے اور ایئرپورٹ پر آپ کو 4 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے. 4 گھنٹے کی جو اٹھا پٹک ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہے. آدمی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے، انتظار کرتے کرتے تھک جاتا ہے. اس کے بعد آپ 4 گھنٹے کی اس کارروائی میں آپ جہاز میں بیٹھو گے تو اب یہ سمجھ لو کہ 24 گھنٹہ اور پھر یہاں سے لے کر کے ایئرپورٹ تک کا جو ہے 5-7 گھنٹے، ایئرپورٹ کا 4 گھنٹہ، پھر سفر کا 5 گھنٹہ. کتنا ہو گیا؟ ظاہر بات ہے اتنی مشقت کی ہم لوگوں کی عادت نہیں ہوتی، ایک دم آدمی تھک جاتا ہے.
اب جہاز میں بیٹھا اے سی چالو رہتا ہے، آدمی تلبیہ نہیں پڑھا آنکھ لگ جاتی. ابھی یہ جو میں پچھلا سفر کیا تھا، نہیں پچھلے سے پہلے والا پیوستہ سفر جو کیا تھا، پونا کے 2 لوگ میرے ساتھ تھے، میاں بیوی. اب میں آزاد ویزے سے گیا تھا تو میں گروپ میں نہیں تھا. میں ایئرپورٹ پر پہنچا تو وہ آدمی آ کر کے سلام علیکم. وعلیکم السلام. حج کے لیے جا رہے ہو؟ میں نے کہا حج کے لیے جا رہا ہوں. بولے ہم لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں. وہ جیسے ہی بولے نا ہم لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ مالیگاؤں کے. بولے مالیگاؤں کے؟ بولے ہاں. کہاں رہتے ہو؟ بولے پونا رہتے ہیں ہم لوگ. کب سے رہتے ہو؟ بولے بہت دنوں سے رہتے ہیں. لیکن لب و لہجے سے آدمی پہچانا جاتا ہے. اب میں اکیلا تھا، وہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں تھے. اب میں اپنے احرام کی پوری کاروائی مکمل کر لیا، وہ لوگ بھی ساری تیاری کر لیے. جہاز میں بیٹھے میں نے تلبیہ پڑھ لیا. میں نے جہاز میں بیٹھ کر کے، میری سیٹ الگ تھی، میں تلبیہ پڑھ لیا. اور جہاز میں عادت ہے فوراً سو جانے کی، اس لیے کہ آگے جو کام ہے اگر ابھی نہیں سوئے تو آگے بہت تکلیف ہوگی. تو جہاز میں بیٹھتے ہی میں فوراً اللہم انی ارید النوم، بس اللہم بسمک اموت و احیا، سو جانے. اب وہ لوگ جب جدہ اترے تو جدہ اترنے کے بعد تھوڑی دیر تک تو حشاش بشاش تھے، لیکن جب لوگوں کا تلبیہ سنے تو ان کی بتی جل گئی، چہرہ اتر گیا. میرے پاس آئے، کہنے لگے ہم لوگ تو تلبیہ پڑھے ہی نہیں تھے. میں نے کہا تم لوگوں کو دم لگ گیا. اب دم ختم کرنے کے لیے تم کو واپس میقات پہ جانا پڑے گا اور تلبیہ پڑھ کے آنا پڑے گا، اور تم جا نہیں سکتے. کہنے لگے ہم لوگوں کو دھیان نہیں تھا، بیٹھے بات کر رہے تھے، کب سو گئے، آنکھ لگ گئی پتہ نہیں چلا. جدہ آ کے وہ آنکھ کھلی. اس لیے آپ جہاز میں بیٹھو گے تو سونے سے پہلے تلبیہ پڑھ لینا، نہیں تو جدہ اترنے کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ 400 ریال جیب سے گر گیا. جہاز میں بیٹھ کر کے تلبیہ پڑھ لینا، وہاں سے پھر پابندی شروع ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق 3 طرح کی روایتیں آتی. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی، سلام پھیرا، نیت کی، دعا کی اور تلبیہ آپ نے پڑھ لیا. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور نیت کی، اور اس کے بعد آپ جب آئے، آ کر کے سواری پر بیٹھے اور اونٹنی جب آپ کو لے کر کے کھڑی ہوئی تب آپ نے تلبیہ پڑھا. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی لے کر کے چلتی رہی، جب چڑھائی آئی چڑھ تو حضور نے وہاں تلبیہ پڑھنا شروع کیا. علماء نے لکھا ہے کہ تینوں حدیث صحیح ہے. جن لوگوں نے حضور کو مسجد میں تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا وہ مسجد کا بیان کرتے کہ آپ نے نماز پڑھی اور تلبیہ پڑھا، وہ بھی اپنی بات میں سچے ہیں. جو لوگ وہاں نہیں تھے وہ حضور کی سواری کے پاس تھے، ان لوگوں نے جب حضور کو دیکھا کہ آپ سواری پر بیٹھے اور اونٹنی آپ کو لے کر کے اٹھی تو حضور نے تلبیہ پڑھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا. حضور نے کب تلبیہ پڑھا؟ جب اونٹنی آپ کو لے کر کے اٹھی. اور جو لوگ یہاں پر نہیں تھے آگے تھے، جب اونٹنی آگے چلی اور چڑھائی پر چڑھنے لگی حضور نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا شروع